ناظرین، تاریخ میں بے شمار شخصیات گزری ہیں جو عظمت میں اپنی مثال آپ تھیں اور ان کی سطوت اور حشمت کے قصے دنیا کے طول و عرض تک پہنچے تھے، مگر پراسراریت میں جو مقام حسن بن صبا اور اس کے حواریوں نے حاصل کیا وہ ناقابل بیان ہے۔ حسن بن صبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح ایک حسن بن صبا نامی شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپنوٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے، بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا، جبکہ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے محافظ بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں مل پاتا تھا۔ یہ لوگ خود کو فدائی کہلاتے تھے اور کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ اور حشیشین کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ حسن بن صبا ملک شاہ کے دور میں اپنی تمام تر چالاکیوں کے ساتھ ملک شاہ کے حواسوں پر سوار رہا۔ نظام الملک کی فراست سے حسن بن صبا کی بے شمار چالوں کو ناکارہ بنایا گیا، مگر آپ دونوں کے دور میں حسن کا فتنہ چلتا رہا اور اس کا تدارک نہ ہو سکا۔ نظام الملک کی بھیجی گئی کئی مہمات ناکام ثابت ہوئیں اور حسن بن صبا ان دونوں کے دور میں بچتا رہا۔ دوستو، ملک شاہ اور نظام الملک کے بعد سلطان سنجر نے حسن بن صبا کا مقابلہ کیا، مگر حسن بن صبا نے نہایت چالاکی سے اسے صلح پر راضی کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان سنجر علومت پر حملے کے لیے روانہ تھا کہ ایک دن صبح جاگنے پر اس کو اپنے سرہانے ایک خنجر اور خط ملا جس میں حسن بن صبا کی طرف سے صلح کی پیشکش تھی۔ اس چیز سے سلطان سنجر اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے معمولی شرائط کے عوض صلح کر لی۔ اس کے بعد یہ ایران کے شہروں کے بعد رفتہ رفتہ شام کے بعض مقاموں میں بھی حسن کے ماننے والے پھیل گئے۔ حسن بن صبا کی موت کو دیکھیں تو اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ باطنیوں کے